اس دور میں منفرد سوچنے والے فلسفیوں میں ایک اہم نام بیونگ چول ہان کا بھی ہے، جن کی کتاب برن آؤٹ سوسائٹی پڑھنے کا مجھے موقع ملا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ بات ہمیں متعارف کرائی کہ انسان کے لیے ایک نیا قید خانہ ایجاد کر لیا گیا ہے، اور وہ ہے اچیومنٹ کا قید خانہ، کامیابی کا۔ آپ کو ڈھیروں کتابیں، ڈھیروں نعرے، موٹیویشنل لیکچرز ملیں گے، ہاں تم کر سکتے ہو، اٹھو، صبح تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور انسان جو کہ پہلے مشیل فوکو کے مطابق کنٹرولڈ سوسائٹی میں زندہ تھا، جہاں پہ ہر طرف بیرکس، ہسپتال، کلینکس تھے، اور وہ ہر وقت اس انسان پر نگاہ رکھے ہوتے تھے اور اس کو پہلے سے زیادہ اوبیڈینٹ اور تابع دار بنا رہے تھے، اور اس کی پوری زندگی شڈ کے گرد گزر رہی تھی کہ تم ایسا کرو، تم اتنے بجے آفس آؤ، تمہارا CGPA یا رزلٹ ایسا آنا چاہیے۔ اس کے برعکس انہوں نے دیکھا کہ جب ہم لوگوں کو اس طرح ہانکتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، یا کنٹرول سوسائٹی کے شہری بناتے ہیں، تو ہم شاید ان سے اتنا منافع، پیداوار تو لے لیتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ایک نفرت رہ جاتی ہے، وہ ہمیں ظالم سمجھتے ہیں۔ کیوں نہ ایک نیا طریقہ اپنایا جائے کہ ان لوگوں کو انہی کا حاکم بنا کے بیوقوف بنایا جائے، اور اس دفعہ وہ ہنٹر یا وہ لاٹھی جس سے ان کو مارا جائے وہ کامیابی کی لاٹھی ہو، اور ان کو ایک ہی چیز کے پیچھے لگا دو کہ شڈ کی بجائے کین کا استعمال کرو۔ اب یہ نہیں کہنا کہ تم صبح 9 بجے دفتر آؤ، بلکہ کہنا ہے تم صبح 9 بجے دفتر آ سکتے ہو کیونکہ تم کر سکتے ہو۔ اس کو یہ نہیں کہنا کہ تمہارا رزلٹ 3.9 CGPA یا 70% مارکس لو، اسے بیوقوف بناؤ اور اسے کہو کہ تم کر سکتے ہو، اور اپنا رزلٹ اور اپنا امتحان پہلے سے اچھے دو، فلاں طرح محنت کرو، اور اس کو طرح طرح کی رنگین کہانیاں دکھاؤ جس کا اس کی زندگی سے لینا دینا ہی نہ ہو، اور پوری انسانیت اب ایک ہی کھڑکی سے باہر کائنات کو دیکھے، وہ ہے کامیابی کی کھڑکی۔ تو کامیابی کا ایک نیا پھندا تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ انسان کا نیا قید خانہ ہے۔ مشیل فوکو کی جو کنٹرولڈ سوسائٹی کا آئیڈیا تھا اب وہ بدل گیا ہے، اور بیونگ چول ہان کہتا ہے کہ اب ہم زندہ ہیں اچیومنٹ سوسائٹی میں، اور اب ہم اوبیڈینس سبجیکٹس نہیں ہیں، یعنی ہم تابع دار رایا نہیں ہیں، بلکہ اب ہم اچیومنٹ رایا ہیں، یعنی کہ ہم اچیومنٹ سبجیکٹس ہیں جو ہر لمحے پاگلوں کی طرح کچھ کرنا یا بننا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کی کتاب کا جب آپ ٹائٹل دیکھتے ہیں، دا برن آؤٹ سوسائٹی، تھکی ہوئی، ایگزاسٹڈ سوسائٹی، تو وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بیونگ چول ہان نے بالکل صحیح دریافت کر لیا تھا کہ اس پورے کا پورا سماج اب تھک چکا ہے۔ کامیابی کے نہ نظر آنے والے یونیکارن کے پروں کو ڈھونڈنے جو پورا سماج آپ نے باہر نکالا تھا، وہ ٹونی رابنز کی کتابوں کے پیچھے لگا کر وہ جو آپ نے پورے سماج کو باہر لائنوں میں کھڑا کیا تھا، وہ رابن شرما کی انتہائی سستے داموں، انتہائی ادنا خیالات کو جس طرح آپ نے گلوریفائی کر کے لوگوں کو ایک نئی ریس کے پیچھے لگایا تھا، اب وہ لوگ تھک گئے ہیں۔ پہلے ان کو وہ ظالم تو نظر آتا تھا جو ان کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس دفعہ جب انہوں نے ظالم کی طرف دیکھا تو پتہ چلا وہ خود ہی ظالم نکلے۔ پہلے جو ہنٹر ان پر برستا تھا کہ صحیح بنو، اس دفعہ جب اس ہنٹر یا لاٹھی کو دیکھا تو پتہ چلا اپنا ہی ہاتھ خود کو پیٹے چلے جا رہا تھا کہ تم ابھی تک کامیاب کیوں نہیں بنے، اور کامیابی کا دیو انسانوں کے اوپر کھول دیا گیا تھا۔ اور اس نے کہ اس وجہ سے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اب ہم ٹورسٹ بھی اچھے نہیں رہے، سیاح بھی اچھے نہیں رہے، سیاحت بھی نہیں کر سکتے، اب ہم اندھے مسافر ہیں جنہوں نے اپنے گھروں سے کچھ تصویریں دیکھیں کہ مری جائیں یا ہم نتھیا گلی جائیں تو ان مقامات پر فلاں فلاں لوگ گئے تھے اور وہ وہاں خوش ہوئے تھے، تو وہ اندھا وہاں بھاگتا ہے مری کے رستے کی تمام خوبصورت مناظر چھوڑ کر، اور مری کے باقی یا نتھیا گلی کے مقامات چھوڑ کر انہی جگہوں کو جا کے بس دیکھتا ہے، اچیومنٹ کے لیے ایک تصویر لیتا ہے، اور اس کی حقیقت اب انسٹاگرامیبل ہے، وہ چیزیں جو بس وہاں پوسٹ کر دی جائیں اور وہ بھی کہہ سکے دیکھو میں وہاں گیا تھا، اور وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ وہ وہاں تصویر لیتے ہوئے اتنا خوش نہیں تھا، اس نے اس لمحے کو نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا پہلے جن معاشروں میں ونڈر ہوتا تھا، اب وہاں پہ وہ لے کے ان کو سکیپٹسزم دے دیا گیا ہے، یعنی وہ جو پہلے حیرت زدہ ہوتے تھے، کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے ایک پھول کے پاس، کئی کئی دن گزار سکتے تھے کسی لیک کے کنارے، کسی ندی کے کنارے، لیکن اگر اب وہ بات انسٹاگرامیبل نہیں ہے، یا وہ کسی انفلوئنسر نے نہیں کہی، یا وہ ان کی کامیابی کی کٹی میں داخل نہیں ہوگی، یا CV پر لگنے کے لائق نہیں ہے، تو بھائی اس تجربے کو حاصل بھی کیوں کرنا؟ اور یہ تھمنے کو بوریت کے مترادف سمجھتے ہیں،
اس نے کہا جیسے نیند جسم کو آرام دینے کا موقع، ایسے بوریت ذہن کو سکون دینے کا نام ہوتا تھا کہ اب تم تنہا بیٹھو اور ذہن کو سکون لینے دو. لیکن اب ذہن کے پاس رکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. پہلے جو ہم نے کتابیں کور کی اس میں نیل پوسٹمن کہتا ہے کہ سب سے بڑا ڈر تو آنکھ کا ہے جس کو لالچی بنا دیا گیا کہ اب وہ کسی صورت نہیں رک سکتی. اسی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ پرانا ماڈل جو ہے بڑا خطرناک تھا، یعنی کہ اس میں آپ لوگوں کو کیمپس میں رکھتے تھے، پریزنز میں رکھتے تھے، قید خانوں میں رکھتے تھے اور انہیں پہلے سے زیادہ تابع دار بناتے تھے اور اپنی طرح سے زندگی گزرواتے تھے. اس طرح بھی فائدہ ہوتا تھا اور پیداوار بھی بڑھتی تھی سماج کی، معاشرے کی، مگر لوگ نفرت کرتے تھے، بغاوت، اور ہر وقت ان کو نگاہ میں رکھنا پڑتا تھا. انہوں نے کہا کہ لیکن ہم اب ایسے کیوں نہ کر دیں کہ اب انہی کی آنکھیں انہی کے اوپر ہم موڑ دیں اور یہیں سے ہم ان کو ایک نئی طرح کے سفر کی طرف لے چلیں. اور بڑی ہی پیاری بات جو بیونگ چول ہان نے کی وہ ہے ٹائرنی آف پازیٹیوٹی، یعنی کہ حد سے زیادہ ایک آمریت ہے اور اوور پازیٹیوٹی کی جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے. اگر آپ سب کو وقت ملے تو بلیک مرر کی کس نوز ڈائیو دیکھیے گا جس میں ہم انسانوں کے اخلاق کو کسی 5 سٹار ہوٹل کے ویٹر کے اخلاق میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں ہم مصنوعی طور پر نہ چاہتے ہوئے مسکراتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے دوسروں کے لیے دروازے کھولتے ہیں، پاؤں پر پاؤں آنے پر مخصوص انداز میں معافی دیتے ہیں کہ میں ایک اچیومنٹ سوسائٹی کا اچیومنٹ سبجیکٹ لگوں کہ جس نے بڑے اخلاق کو اس نے پہنچ چکا ہے. اور حالانکہ ہم ان مطلب کہ وہ جو پیاری بات احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اخلاق بھی اکثر ٹریجک بن جاتے ہیں، اگر ان کا گول یا ان کا ویژن یا فوکس درست نہ ہو تو وہ آپ کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں یا ٹریجڈی بن جاتے ہیں. دوسری بڑی اہم بات جو اس کتاب میں بیونگ چول ہان نے کی وہ ہے ویٹا ایکٹیوا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جیسے علامہ اقبال کی خودی کے اوپر بھی اب ہمیں، اور اچھا ابھی تک لیکچر نہیں دیا میں نے تو کم از کم اپنے یوٹیوب پہ ویسے بات ہوتی رہتی ہے، کہ اس نے کہا کہ ہانا آرنڈ نے جو کتاب لکھی تھی انسانوں کے اوپر اس میں اس نے ایک فینومنا دیا تھا ویٹا ایکٹیوا، یعنی انسان کی جو حرکت ہے وہ افضل ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے اور انسان کو عمل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن اس نے کہا یہ ویٹا ایکٹیوا جو ہے یہ مشینوں کی ویٹا ایکٹیوا نہ نکلے جو ہر وقت حرکت اور عمل میں مصروف رہتی ہیں. یہ انسانوں کو گھڑیاں نہ بنا دیں، گھڑی بھی ہر وقت ویٹا ایکٹیوا میں ہوتی ہے. اور یہ انسانوں کو ہر لمحے کسی ایسی چیز کی تلاش میں رکھیں جو کبھی مل ہی نہیں سکتی. یہ لوگوں کو لامتناہی کے انفینٹی کے سفر میں ڈال لیں گے اور ان کو برن آؤٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ وہ تھکے ہوئے انسان آخر کار واپس آئیں گے اور وہ کہہ کے مار رہے ہوں گے لیکن ان کو آنسو نہیں آئیں گے، وہ اونچے اونچے ہنسیں گے مگر اب وہ اداس بھی نہیں ہو پائیں گے. ان کی زندگیوں میں سکون، رکنا، تحمل نہیں ہوگا، اور رکنا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا کسی کارپوریٹ سیشن کے اندر یا کسی بڑے ہوٹل کے اندر وہ مخصوص انداز میں بیٹھ کے جو یوگا کرتے ہیں. یوگے کا بھی ایک وقت ہونے لگ گیا ہے، اس کے بھی میٹ بکنے لگ گئے ہیں. آپ سوچئے کہ یوگا کرنے والے کے ہاتھ کے اوپر کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی گھڑی ہوتی ہے، اور یوگا جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے کہا دکھا ہے، اس پر ہارٹ بیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے اتنا سانس روک کے دکھایا، پھر اس والا سٹیٹس ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اچیومنٹ سوسائٹی. اور دیکھیں کوئی انہوں نے ہم پر سختی نہیں کی اور ہم اپنے راز، اپنی ذاتی زندگیوں کے تمام راز لے کر، تمام راز خود فیس بک اور انسٹاگرام پر جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو آج میں نے یہ کر لیا، آج اتنے قدم چل لیے. بھائی قدم چلنا بھی کبھی کوئی اچیومنٹ ہوتا ہے؟ میں واک کر لیتا ہوں، یار تمہاری واک کیا تھی؟ تم ادھر گئے، ادھر سے ادھر آ گئے. تم کون سا بدھا کی طرح اپنا محل چھوڑ کر گئے اور اب کبھی واپس نہ جاؤ گے؟ تمہاری واک کو میں وقت دوں یا بس آپ ایسے تصویریں دکھاتے رہیں گے؟ وہ آنکھیں جنہوں نے دیکھنا نہیں سیکھا. اور بیونگ چول ہان نے بڑا پیارا لکھا ہے کہ آنکھوں کو دیکھنا سکھائیں. ہماری اور کب سے احمد جاوید صاحب فرما رہے ہیں آنکھوں کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی، ان کے آگے تو جو رکھ دو یہ دیکھی چلی جا رہی ہیں. ان کے آگے گوبر رکھ دو، کوڑا رکھ دو، میل رکھ دو، سونا رکھ دو، یہ دیکھی چلی جا رہی ہیں. اور انسان کو وہ ہاں تم کر سکتے ہو، ہاتھ بلند کریں، یو کین ڈو اٹ، نتھنگ از امپاسبل، دا ورڈ امپاسبل سیز آئی ایم پاسبل، ایسی ادنا گھٹیا باتوں کے سپرد جدید آدمی کو کر دیا. تو یہ بہت خوف اور فکر کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ مغرب سے اب ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. مطلب یہ ساؤتھ کورین جرمن تھنکر ہیں، فلسفی ہیں، اب وہ بھی اب یہ رونے کو آ گئے. اب تو ہمیں تھوڑی اصلاح کر لینی چاہیے.
ہم نے اپنے غموں، اپنے شکو، اپنے رنج، اپنے علم کو دے کر یہ کیا جوکروں کے کہہ کے خرید لی ہیں؟ ہم نے اپنی وہ پگڑی اور خوبصورت چیزیں دیکھ کر یہ کیا نیا مسخرہ پن کا لباس اوڑھ لیا ہے؟ اور ہم کون سے فون اور کون سے لیپ ٹاپ لے کے کامیابی کی نشانی بننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا لگے نہ لگے، اب آج کل ہر کسی نے بڑے بڑے وہ ہیڈ فونز پہن رکھے ہیں، اچھا بس سب نے پہنے ہیں۔ تو تعین بھی پہلے تو پتا تھا فرعون ظالم ہے، اس دفعہ اگر موسیٰ ہیں بتائیں انہیں، وہ کہیں بھی بتاؤ کون ہے ظالم، کس کی طرف رخ کروانا ہے ان کا، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اس لیے کہ اس دفعہ میں ہی حاکم، میں ہی غلام، اور اس دفعہ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا مجھ کو، بلکہ اچیومنٹ کے مغالطے میں ڈال کر کہا جا رہا ہے کہ سب بھاگ پڑو، نکلو، اور اگر تھک جاؤ تو ہاں ایک سیشن ہو رہا ہے میڈیٹیشن کا، مراقبے کا، ادھر چلے جانا، لیکن اپنا وہ میٹ اور گھڑی اور وہ اتنا مہنگا نائکی کا پجامہ اس پہ پراپر نظر آ رہا تاکہ تمہیں سیریس لیا جا سکے وہاں پر، پھر وہ ایک نیا تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو کیا انسان کہنا چاہیے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اب اس دور کے بڑے فلسفی کہہ رہے ہیں کہ انسان جس کو پہلے کنٹرول کر کے تابعدار سبجیکٹ بنایا جاتا تھا، اب اسے اچیومنٹ سبجیکٹ بنا دیا گیا ہے، اور اس کو ہینٹر دے کے، لاٹھی دے کے کہا ہے کہ خود ہی کو ہانکو، خود ہی کچھ کر کے دکھاؤ، اور تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی قوتیں صرف گریٹر سسٹم کو فائدہ دیں گی، اور تم ایسے برن آؤٹ ہو جاؤ گے۔ اور اب آپ دیکھیں امیر امیر گھروں میں لڑکے لڑکیاں، جو گھر گاڑیاں چیزیں، بینک بیلنس، وہ ایک نئے جی پرپز لیس ہے ہماری لائف، کچھ ہم کر نہ سکے۔ بھائی عرب لوگوں کے خواب میں تم سو رہے ہو، اب بھی کچھ کرنا ہے تو کرنا تھا تو شروع کر لیتے پہلے، خود کیوں نہیں دریافت کیا؟ تو وہ بھی گوگل کرتے ہیں وٹ شوڈ آئی ڈو، وہ اندر سے آواز، پیشن بھی اب مارکیٹ سے ہم خریدنے جاتے ہیں کہ بھائی میرا جذبہ کیا ہے، بھائی فلاں آدمی بتائے گا۔ میں تو اپنے طالب علموں کو کہتا ہوں کہ میری فرینڈ لسٹ آپ کی کیوں ہے؟ میرا علامہ اقبال مجھے پسند ہے، بھائی آپ کو بھی کیوں پسند ہے؟ آپ کا اپنا کوئی ہیرو نہیں ہے؟ تو وہ ہیرو دیکھیں جیسا چھینا اور ٹونی رابنز جیسا ہیرو انہوں نے انسانوں کے حوالے کیا۔ تو خوف کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے کہ وہ آدمی جو آلڈس ہگزلے کو نہیں پڑھے گا اور ٹونی رابنز کو پڑھے گا، وہ کتنا کو دور جا لے گا، پھر تھک ہار کے اپنے 2-3، اور یہ جو گولڈ میڈل ہے نا، ایسے توق بن کے انہیں لٹکایا جائے گا۔ تو بس اس دفعہ کی اتنی گفتگو، ضرور بیونگ چول ہان کا یہ فلسفہ دیکھیے، آپ بہت محظوظ ہوں گے، اور فکر کیجئے کہ یہ کام جو ناکامیوں سے یہ ہم سے نہیں چھین سکے، اب کی بار یہ کامیابی سے ہم سے وہ چیز چھینیں گے۔